تو اس نو مسلم عورت کے خاوند نے کہا اے میری رفیق حیات، آپ دونوں مل کر اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد شریف منائیں۔ اس نو مسلم نے کہا اے میرے سرتاج، آپ حضور علیہ السلام کا میلاد شریف مناتے ہو حالانکہ تم تو یہودی ہو، تم تو غیر مسلم ہو۔ تو اس نو مسلم عورت کے خاوند نے کہا خبردار، مجھے یہودی ہرگز نہ کہنا، مجھے کافر ہرگز نہ کہنا، مجھے غیر مسلم ہرگز نہ کہنا، بلکہ اے میری رفیق حیات، جب تم رات کو خواب میں کملی والے کا کلمہ پڑھ رہی تھی میں دیکھ رہا تھا، میں بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ حضرت عبد الواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک بڑا مالدار عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہتا تھا اور وہ سوداگری کرتا تھا۔ اس کو تجارت میں جتنا بھی نفع حاصل ہوتا وہ نفع جمع کرتا رہتا، اور جب ربیع الاول شریف کی 12ویں شب آتی، جس رات نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی، اس رات اپنے گھر میں محفل میلاد شریف کا اہتمام کرتا، طرح طرح کے کھانے پکواتا، پورے شہر والوں کی دعوت عام کرتا، خوب جشن مناتا۔ اس مسلمان عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر تھا۔ ایک مرتبہ جب ربیع الاول شریف کو 12ویں شب آئی، اس مسلمان نے خوشیاں منانی شروع کی، محفل میلاد پاک کا انتظام کیا، طرح طرح کے کھانوں کا بندوبست کیا۔ جب یہ سارا انتظام ہو رہا تھا تو اس پڑوسی یہودی کی بیوی نے اپنے یہودی خاوند سے پوچھا اے میرے رفیق حیات، یہ مسلمان ہر سال 12ویں شب کو کیوں اتنا جشن مناتا ہے؟ کیوں سارے محلے کی دعوت کرتا ہے؟ کیوں اتنی خوشیاں مناتا ہے؟ یہودی ہمسائے نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری رفیق حیات، یہ ہر سال اس 12ویں شب کو اس لیے جشن مناتا ہے کہ اس رات ان کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ یہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا انتظام کرتے ہیں۔ یہودن نے جب یہ ساری باتیں سنی تو کہنے لگی کہ یہ مسلمان کا کتنا پیارا اور اچھا طریقہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی خوشی میں ہر سال جشن کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر جب وہ رات کو سونے لگی تو مدینے والے کا تصور کر کے اپنے بستر پہ لپٹی اور بار بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرتی، اور گویا وہ کہتی تھی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ جب سوئی تو اس کی قسمت نے انگڑائی لی، آنکھیں سو گئیں لیکن قسمت جاگ اٹھی، مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، اللہ پاک کی قدرت اس یہودن پر مہربان ہو گئی۔ اس نے خواب کے عالم میں کیا دیکھا کہ ایک گورے مکھڑے والا، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، مازاگ کے سرمے والا نورانی سواری پر سوار ہے۔ اس کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل نکل کر پورے شہر کو منور کیے ہوئے ہیں۔ خاص کر اس عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر تو بقعہ نور بنا ہوا ہے جہاں میلاد پاک کا اہتمام تھا، اور اس نورانی چہرے والے بزرگ کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو اس سوار بزرگ کی تعظیم و تکریم کرتے آتے ہیں۔ وہ یہودن یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور حیران تھی یہ کون ہے کہ اتنے میں ایک اور بزرگ نے کہا شان حق نور خدا قدرت باری دیکھو، آؤ آؤ محبوب خدا کی سواری دیکھو۔ وہ یہودن دیکھتی رہی کہ یہ پیارے مکھڑے والا بزرگ جاتا کہاں ہے، تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ بزرگ سیدھا اسی مسلمان کے گھر تشریف لے گئے جہاں محفل میلاد کا انتظام تھا۔ جب اس بزرگ نے اپنا نورانی قدم اس گھر میں رکھا تو سارا گھر نور علی نور ہو گیا، اور محفل میں جتنے بھی لوگ تھے وہ تعظیم و تکریم کے لیے کھڑے ہو گئے اور قدم بوسی کرنے لگے۔ کافی دیر تک وہ بزرگ اس گھر میں تشریف فرما رہے۔ جب محفل میلاد شریف ختم ہوئی تو وہ محبوب، وہ پیارے چہرے والا اس مسلمان کے گھر سے نکلا
اور اس یہودن کے گھر کے قریب سے گزرنے لگا تو اس یہودن نے ایک نورانی چہرے والے بزرگ سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ نورانی چہرے والا بزرگ کون ہے، اور یہ ساتھ جو ان کے تعظیم و تکریم کرتے چلے آ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس بزرگ نے فرمایا مائی تو انہیں نہیں جانتی، یہی تو حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، یہی تو تاجدار انبیاء ہیں، یہی تو مسلمانوں کے دل ربا ہیں، یہی تو ہمارے مشکل کشا ہیں، یہی تو رسول خدا اور رحمت للعالمین ہیں، فدا کا ابی و امی صلی علی خیر الورا نور الہدا یہی تو ہے، جس کا شیدا ہے جہاں وہ دل ربا یہی تو ہے، پیدا کیے جن کے لیے اللہ نے ارض و سما وہ حق کے پیارے مصطفیٰ نور خدا یہی تو ہے۔ جس وقت یہودن نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا نام سنا تو پوچھا یہ ان کے ہمراہ جو دیگر نورانی لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے مقدس اور نوری فرشتے ہیں، اور جو بالکل آپ کے قریب دائیں بائیں چل رہے ہیں وہ آپ کے صحابہ اکرام جلوہ فرما ہیں۔ یہودن نے بزرگ سے پھر کہا کہ اگر میں تمہارے نبی کو سلام دوں تو میرے سلام کا جواب دیں گے؟ اس بزرگ نے فرمایا کیوں نہیں، یہ نبی رحمت للعالمین ہیں، یہ وہ رسول ہیں جن کو کافر و مشرک پتھر مارتے تھے مگر یہ ان کو دعائیں دیتے تھے، وہ گالیاں دیتے تھے یہ مسکراتے تھے، بھلا وہ پیارا آپ کو جواب کیوں نہیں دے گا؟ اللہ اللہ۔ اس یہودن نے آگے بڑھ کر کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے ہی ادب سے سلام عرض کیا اور رو کر عرض کرنے لگی اے رحمت عالم میں غیر مسلم ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ضرور مجھے جواب دیں گے اور میری بات بھی سنیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہودی کی بیوی کو جواب میں فرمایا کیا بات ہے؟ اے اللہ کی بندی میں حاضر ہوں۔ اس یہودن نے پوچھا حضور آپ کیسے تشریف لائے تھے؟ کملی والے نے فرمایا کہ تمہارے پڑوس میں ہمارا ایک عاشق رہتا ہے جو کہ ہر سال ہماری یاد میں ایک عظیم الشان محفل میلاد منعقد کرتا ہے، خوب جشن کرتا ہے، غریبوں مسکینوں اور احباب کو اچھے اچھے کھانے کھلاتا ہے اور ہماری یاد میں پورے علاقے کو دعوت پر بلاتا ہے۔ آج ہم اس کے گھر میں مہمان بن کر آئے تھے تاکہ اس کو اپنی زیارت کرائیں اور اس کے گھر کو اپنے قدم پاک سے منور فرمائیں۔ وہ یہودن کہنے لگی حضور آپ کتنے شفیق اور مہربان ہیں، آپ کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، کتنا کرم فرماتے ہیں، آپ اپنے غلاموں پر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں شامل فرما لے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور اس نے خواب میں ہی یہ ارادہ کیا کہ صبح ہوتے ہی جو چیزیں میری ملکیت میں ہیں میں یہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی میں صدقہ و خیرات کر دوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی برکت سے مجھے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نو مسلم خاتون نے میلاد شریف کا اہتمام کیا اور بڑی ہی خوشباش کملی والے سرکار کے دیدار سے دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول چکی تھی، بس یہی تمنا تھی کہ جلدی کروں اور حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کی خوشی میں جشن کروں، صدقہ و خیرات کروں، طرح طرح کے کھانے پکا کر میں بھی علاقے والوں کو دعوت دوں تاکہ مدینے والا اپنی اس نو مسلم باندی سے خوش ہو جائے۔ ادھر اس نو مسلم خاتون کا جو کہ خاوند تھا وہ یہودی تھا، جب اس نے اپنی بیوی کی یہ خوشی دیکھی اور کہنے لگا اے میری رفیق حیات کیا بات ہے، آج تو بہت خوش نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ رات سوتے وقت تو اتنی مسرور نہ تھی، کیا دیکھا ہے تم نے رات کو خواب میں؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، وہ مہک مہکتی لباس میں کہ سارا مکان بسا گئے۔ نو مسلم عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ اے میرے سرتاج میں تمہیں وہ نظارہ کیسے بتاؤں
جو رات کو میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے، وہ منظر اتنا پیارا اور عجیب تھا، وہ سما اتنا سہانا اور وہ ساتھ اتنی دلکش تھی کہ دل کرتا ہے کہ پوری زندگی اسی نظارے میں گزر جائے۔ اس نو مسلم عورت کے میاں نے کہا کہ اے میری رفیق حیات، آخر وہ منظر مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس نو مسلم عورت نے کہا کہ جب میں رات کو سوئی میری آنکھیں تو بند ہو گئیں لیکن دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے خواب کے عالم میں پڑوسی مسلمان کے گھر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، میں نے ان کی زیارت فرمائی ہے، اور خواب میں ہی میں نے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لا کر کلمہ پڑھ لیا ہے اور مسلمان ہو گئی ہوں۔ جب میں مسلمان ہوئی تو میں نے رات کو ارادہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریف مناؤں گی، جشن کروں گی، کھانے پکاؤں گی، لوگوں کی دعوت کروں گی، مدینے والوں کو خوش کر کے جنت میں جاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس نو مسلم عورت کے خاوند نے کہا اے میری رفیق حیات، آج دونوں مل کر اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریف منائے۔ اس نو مسلم نے کہا اے میرے سرتاج، آپ حضور علیہ السلام کا میلاد شریف مناتے ہو حالانکہ تم تو یہودی ہو، تم تو غیر مسلم ہو۔ تو اس نو مسلم عورت کے خاوند نے کہا خبردار، مجھے یہودی ہرگز نہ کہنا، مجھے کافر ہرگز نہ کہنا، مجھے غیر مسلم ہرگز نہ کہنا، بلکہ اے میری رفیق حیات، جب تم رات کو خواب میں کملی والے کا کلمہ پڑھ رہی تھی میں دیکھ رہا تھا، میں بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ اے میری زوجہ، تو نے تو مجھے نہیں دیکھا لیکن میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں بھی وہاں موجود تھا جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اور نبی کریم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے تو میں بھی آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے میری زوجہ کو تو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا ہے، مہربانی فرما کر مجھے بھی مسلمان بنا دے تاکہ دینی لحاظ سے وہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے۔ کملی والے نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا، اے میری بیوی، اب میں غیر مسلم نہیں بلکہ اب تو میں تمہاری طرح مسلمان ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ یہاں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو تو کلمہ پڑھ محمد کا مسلمان ہو گئی، صدقے اس نور خدا پر میری جان ہو گئی۔